میرے بڑے بھائی کچھ دن پہلے وفات پا گئے اور میری بابی کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ آج میں جیسے ہی اسکول سے گھر واپس آیا تو گھر والوں نے زبردستی میرا نکاح میری بابی سے کروا دیا۔ میں اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، مگر ابو نے اپنا واسطہ دے کر مجھے زبردستی اس رشتے میں باندھ دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بابی کو طلاق دے کر اس گھر سے بھاگ جاؤں گا اور کبھی واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ نکاح کے بعد میں جیسے ہی بابی کے کمرے میں گیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے تو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بابی اس حد تک گر سکتی ہے۔ جان تو میری تب نکلی جب بابی نے مجھے اپنی طرف کھینچ کر میرا نام اسلم ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میری قسمت نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آج میں عدالت میں اپنے خلاف وہی کیس جیت کر بھی ہار گیا ہوں۔ میں وہی بینچ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، اس وقت ایک وکیل لڑکی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آج آپ کیس جیت گئے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ جیت سے خوش نہیں بلکہ مجھے مایوس لگ رہے ہیں۔ وہ لڑکی مجھے جانتی تھی، اس لیے مجھ سے اتنے سوال کر رہی تھی۔ میں اس وقت بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن شاید آپ کے بتانے سے آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور میرے بڑے بھائی تھے۔ میرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ میری ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا سب کو اپنے آپ سے بہت پیار کرتے دیکھا۔ میں گھر میں ہر کسی سے ہنسی مذاق میں لگا رہتا، لیکن میری چھوٹی بہن مجھے بہت زیادہ سنجیدہ معلوم ہوتی۔ اس کی طبیعت میں ایک ڈر مجھے دکھائی دیتا، وہ زیادہ تر خاموش رہتی۔ میں اس وقت 10ویں کے امتحان کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ سارا بزنس بڑے بھائی اکیلے سنبھالتے۔ میری بابی بھی مجھ سے کافی اٹیچ تھی۔ بابی کی عمر تقریباً 40 سال تھی، لیکن ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میرے امی اور ابو کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے وہ زیادہ گھر کے مسئلے مسائل سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک روز ہم باہر سے کھانا کھا کر واپس گھر لوٹ رہے تھے۔ بھائی اور بابی ایک گاڑی میں تھے، ہم لوگ دوسری گاڑی میں گھر آ رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ تو کافی دیر پہلے گھر آ گئے، لیکن بھائی اور بابی نہیں پہنچے۔ ہم بابی اور بھائی کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں میرا فون آنے لگا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو فون کرنے والے نے مجھے بتایا کہ آپ کے بھائی اور بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں نے گھر والوں کو ساتھ لیا اور بہت مشکل سے ہسپتال پہنچا۔ بھائی کی لاش سامنے ہی رکھی تھی۔ میرے ابو تو خود کو سنبھال نہ سکے اور وہی چکرا کر گر گئے۔ میں نے روتے ہوئے نرس سے بھابھی کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، ان کی حالت کافی نازک ہے، وہ ICU میں ہے۔ بھائی کی گاڑی کھائی میں گر کر پوری طرح جل چکی تھی۔ اس حادثے نے ہم سب پر قیامت ڈھا دی۔ ہم لوگ جیسے تیسے گھر آئے اور بھائی کی میت ساتھ لائے، لیکن امی کی طبیعت اپنے بیٹے کی میت دیکھ کر بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہماری خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ پورا گھر بھائی کی موت کا ماتم منا رہا تھا اور میری چھوٹی بہن اپنے کمرے میں بند تھی۔ بھابھی بھی گھر آ گئیں، ان کی طبیعت تھوڑی بہتر تھی۔ وہ بھی چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں، لیکن میری نظر مسلسل اس بند دروازے پر جا رہی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ اپنے بھائی کے آخری دیدار کے لیے بھی میری بہن کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے بھائی کی تدفین کا عمل مکمل کر لیا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، تب میں نے راستے میں ایک جھاڑو لگانے والی عورت کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ یہی لڑکی تو اسپتال میں نرس کی ڈیوٹی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ سب میرا وہم ہے۔ ایک روز میں نے رات کو بابی کے کمرے سے کچھ آوازیں محسوس کیں۔ میں فوراً بابی